صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 541۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ایسے وقت میں پڑھتے کہ آدمی اپنے ہم نشین کو پہچان لیتا، اور آپ نماز میں 60 سے 100 تک آیات تلاوت فرماتے تھے، اور نماز ظہر اس وقت ادا کرتے جب آفتاب ڈل جاتا، اور نماز عصر ایسے وقت پڑھتے کہ اس سے فراغت کے بعد ہم میں سے کوئی مدینے کے آخری کنارے پر واقع اپنی اقامت گاہ میں واپس چلا جاتا، لیکن سورج کی دھوپ ابھی تیز ہوتی۔ راوی نے کہا کہ حضرت ابو برزہ نے مغرب کے متعلق جو فرمایا وہ میں بھول گیا ہوں، نیز تہائی رات تک نماز عشاء کی تہر میں آپ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ پھر راوی نے کہا نصف رات تک موہر کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ معاذ کے بیان کے مطابق شعبہ نے کہا پھر میں اس ابو منہال سے ملا تو انہوں نے کہا نصف یا تہائی رات تک موہر کرنے میں کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 542۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کرتے تو گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 543۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب و عشاء کی 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی۔ ایوب سختانی نے کہا شاید بارانی شب میں ایسا کیا ہو۔ جابر بن زید راوی نے کہا شاید۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 544۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دھوپ ابھی میرے حجرے سے نہ نکلی ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ لیتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 545۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی جبکہ دھوپ ابھی میرے حجرے میں باقی تھی اور مکمل طور پر اس میں سایہ نہ آیا تھا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔